وقت کی یہ ضرورت سمجھ لو، وقت کی یہ ضرورت سمجھ لو، بن پڑھے اب گزارا نہیں ہے۔ وقت کی یہ ضرورت سمجھ لو، بن پڑھے اب گزارا نہیں ہے۔ وقت کی یہ ضرورت سمجھ لو، بن پڑھے اب گزارا نہیں ہے۔ نہ کوئی رہنما نہ حکومت، اب کوئی بھی ہمارا نہیں ہے۔ نہ کوئی رہنما نہ حکومت، اب کوئی بھی تمہارا نہیں ہے۔ کہ ابتدا لفظ اقرا سے یارو، جس کے قرآن کی ہو رہی ہو۔ ابتدا لفظ اقرا سے یارو، جس کے قرآن کی ہو رہی ہو۔ قوم ایسی بھی رہ جائے جاہل، یہ خدا کو گوارا نہیں ہے۔ قوم ایسی بھی رہ جائے جاہل، یہ خدا کو گوارا نہیں ہے۔ کہ تم پڑھو اور پڑھ کر لکھو سب، ورنہ تاریخ بدلی ملے گی۔ تم پڑھو اور پڑھ کر لکھو سب، ورنہ تاریخ بدلی ملے گی۔ اب قلم اور کاغذ سے بڑھ کر دوسرا کوئی چارہ نہیں ہے۔ اب قلم اور کاغذ سے بڑھ کر دوسرا کوئی چارہ نہیں ہے۔ وقت کی یہ ضرورت سمجھ لو، بن پڑھے اب گزارا نہیں ہے۔ پی سکو جتنا پینا ہے تم کو، جاہلیت سے بہتر یہی ہے۔ یہ سمندر ہے علم و ہنر کا، اس کا پانی تو کھارا نہیں ہے۔ یہ سمندر ہے علم و ہنر کا، اس کا پانی تو کھارا نہیں ہے۔ پڑھنے لکھنے سے سب کچھ بنے گا، دور حاضر بھی اور آخرت بھی۔ پڑھنے لکھنے سے سب کچھ بنے گا، دور حاضر بھی اور آخرت بھی۔ کب تلک روتے روتے کہو گے، دور حاضر ہمارا نہیں ہے۔ کب تلک روتے روتے کہو گے، دور حاضر ہمارا نہیں ہے۔ ایک طرف ظلم کی سازشیں ہیں، ان سے بچنے کی غر خواہشیں ہیں۔ ایک طرف ظلم کی سازشیں ہیں، ان سے بچنے کی غر خواہشیں ہیں۔ صرف تعلیم ہی ہے سہارا، اور کوئی سہارا نہیں ہے۔ صرف تعلیم ہی ہے سہارا، اور کوئی سہارا نہیں ہے۔ درد میں
آج میں نے درد میں ڈوب کر آج میں نے تم کو آواز دی میرے یارو، درد میں ڈوب کر آج میں نے تم کو آواز دی میرے یارو، درد میں ڈوب کر آج میں نے، درد میں ڈوب کر آج میں نے تم کو آواز دی میرے یارو، اتنی شدت سے میں نے کسی کو آج تک تو پکارا نہیں ہے، اتنی شدت سے میں نے کسی کو آج تک تو پکارا نہیں ہے، درد میں ڈوب کر میرے یارو، درد میں ڈوب کر آج میں نے تم کو آواز دی میرے یارو، تم کو آواز دی میرے یارو، اتنی شدت سے میں نے کسی کو، اتنی شدت سے میں نے کسی کو آج تک تو پکارا نہیں ہے، اتنی شدت سے میں نے کسی کو آج تک تو پکارا نہیں ہے، وقت کی یہ ضرورت سمجھ لو، بن پڑھے اب گزارا نہیں ہے، نہ کوئی رہنما نہ حکومت، اب کوئی بھی ہمارا نہیں ہے۔ والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحابہ والناس اجمعین، اما بعد، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ معزز سامعین اکرام، بزرگان اعظام، خصوصاً میرے اکابرین اور اساگیر علماء کرام، آپ حضرات دل کی جو بات تھی اور مدرسے کے مدارس اور مکاتب کے جو مقاصد تھے، مولانا سراج صاحب نے مختصر انداز میں بہت اچھی باتیں اور حقیقت سے قریب تر باتیں بیان کی۔ چونکہ یہ بیان کا موقع نہیں، بہت سارے بڑے بڑے علماء کرام تشریف فرما ہیں، اس مختصر وقت میں صرف میں آپ حضرات سے ایک ہی بات عرض کرنا چاہتا ہوں اور بتانا چاہتا ہوں۔ آپ نے جلسوں میں قرآن مقدس کی مشہور آیات کریمہ ہر دستار بندی کے جلسے میں تلاوت کی جاتی ہے، جس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن مقدس کو نازل فرمایا، ایک بات، اور دوسری بات یہ اللہ اس کے اندر فرماتے ہیں کہ ہم قرآن مقدس کی حفاظت بھی کریں گے۔ دو بات اس آیت کے اندر ہے، ایک اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ قرآن مقدس کو ہم نے نازل کیا ہے اور قرآن مقدس کی حفاظت ہم ہی کریں گے۔ تو قرآن کا نزول تو ہو چکا اور یہ بات ہمارے ایمان کا حصہ بن چکا کہ واقعی اللہ پاک نے قرآن آسمان سے زمین پر 23 سال کی مدت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول فرمایا۔ لیکن اور ایک بات ہے جو اللہ فرما رہے ہیں کہ قرآن مقدس کو ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ میرے بھائیو، بزرگ اور دوستو، قرآن پاک میں بہت ساری جگہوں پر اللہ پاک نے بہت سارے فعل کو، کام کو اپنی طرف نسبت کر کے بیان کیا ہے، جیسے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ جو کچھ ہم نے ان کو روزی دیا ہے مومنین کے تعریف میں
ان کی صفات میں کہ جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا ہے کہ اللہ پاک رات کو آ کر نوٹ کے اٹیچی پکڑا کر چلے جاتے ہیں، نہیں، بلکہ ہم اس کو تجارت کے ذریعے سے، بزنس کے ذریعے سے، ملازمت کے ذریعے سے، نوکری کے ذریعے سے ہم روزی مال حاصل کرتے ہیں. اللہ کیوں فرمایا، کہیں فرمایا کہ ہم اس دنیا کو بنانے والے ہیں، اس کے خالق ہیں اور اس دنیا کو چلانے والے ہیں. یقینی بات ہے، ایمان ہمارا ہے اسی پر، لیکن اللہ تعالیٰ اس دنیا کو نظام کے تحت چلاتے ہیں، فرشتوں کو اپنے اپنے کاموں پر مقرر کر رکھے ہیں. اسی طریقے سے قرآن پاک کے اندر بہت جگہ یہ کہا گیا. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے ہرگز کہ خداوند قدوس خود نفس بنفس آ کر خود کسی کام کو اپنی جو ہے ہاتھ سے پیر سے اس کو جو ہے انجام دیتے ہیں، بلکہ وہ اس کے ذرائع اسباب کے ذریعے سے اس کام کو وجود میں لاتے ہیں. بہت ساری چیزیں ایسے قرآن مقدس کے اندر ہے. ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ قرآن پاک کی حفاظت ہم کریں گے. کیسے کریں گے میرے بھائیوں؟ اگر آپ غور کریں گے اس آیت کریمہ کا مظہر عتم یہ مدارس دینیہ، مکاتب دینیہ ہے، جو اللہ جس کو ذریعہ بنا کر اپنے وعدے کو، تحفظ قرآن کا جو وعدہ اللہ پاک کیا تھا، اللہ ان مدارس کے ذریعے سے تحفظ قرآن کریم کو بالکل ظاہری طور پر اس کی تکمیل کر رہے ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک کریں گے. تو یہ مدارس کو جو لوگ چندہ دھندا اور مولوی لوگ کے پیٹ پالنے کا اور نوکری سرکاری کہیں ہے نہیں، اس کو ذریعہ سمجھتے ہیں، یہ بول اور خیال اور تصورات دل کے اندر لاتے ہیں، وہ اللہ کے نظام پر، اللہ کی قدرت پر، اللہ کے طریقے کار پر وہ گویا کے نشاندہی اور نکتہ چینی کرتے ہیں. مدرسہ چاہے چھوٹا ہو بڑا ہو، مکتب میں بھی قرآن پاک صحت کے ساتھ آج کل تعلیم دی جاتی ہے، مدارس دینیہ کے اندر بھی قرآن کریم کا حفظ کیا جاتا ہے. یہ اس آیات کا ٹکڑے کا مظہر عتم اور تفسیر بھی ہو سکتا ہے کہ جس میں اللہ نے فرمایا کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے. تو یہ مدارس دینیہ قرآن کریم کی حفاظت کے قلعے ہیں. لہٰذا بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، جس محلے میں، جس علاقے میں مکاتب مدارس چل رہے ہیں، محلے والے بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیں. اور جیسے کہ مولانا سراج صاحب نے بتایا کہ دیپ کے نیچے اندھیرا مشہور کہاوت ہے، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. ہماری پوری قوت زیادہ سے زیادہ اپنے مقامی بچوں پر، بچیوں پر رہے، اس لیے کہ مدرسہ جب بنتا ہے تو سب سے پہلے ہماری یہ نیت ہونا چاہیے ہمارا مدرسے کا فیض، برکت، جو تعلیمی، روحانی جس اعتبار سے بھی ہو، اس کا جو ہے اثر ہمارے اس محلے میں رہنے والے، قرب جوار اطراف میں رہنے والے، ان کو پہلے پہنچے، پھر اس کے بعد اور دور اللہ کرے پوری دنیا میں آپ کے دارالقرآن کا فیض پہنچے. اس سے کوئی رکاوٹ اور منع نہیں کرتا ہے. بھائیو، بزرگوں اور دوستو، میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مدرسے کو جتنے اطراف میں مدارس ہیں، بڑے چھوٹے جتنے بھی ہیں، جیسے کم مسلمان کی آبادی میں، اللہ ان کو اخلاص کے ساتھ چلنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے. ظاہری اور باطنی اعتبار سے اللہ ان کو ترقیات سے مالا مال فرمائے. وآخر دعوانا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدرسہ دارالقرآن کی یہ تعمیر الحمدللہ دیواروں کے ساتھ مکمل ہو گئی ہے اور اس میں اب لینٹر ڈلنا باقی ہے. آپ تمام حضرات سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ مدرسے سے رابطہ کریں اور اپنے عطیات، اپنی امداد اور صدقات سے مدرسے کا بھرپور تعاون فرمائے. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.